بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی الرجل یعتق الامۃ ثم یتزوجها، حدیث نمبر 1097 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وجعل عتقها صداقها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد فرمایا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا ذکر کیا گیا ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا اور آزاد فرمانے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ اگر آج کے زمانے میں تو چونکہ غلام، لونڈی اور آقا کا تصور نہیں ہے، تو اگر کسی آقا کے پاس کوئی لونڈی ہے اور اس لونڈی کو وہ آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا۔ نمبر 2 بات کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عتق اور آزادی کو، یعنی ان کو جو آزاد فرمایا، اس کو سیدہ صفیہ کا حق مہر قرار دیا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی آزادی اور عتق کو ان کا حق مہر قرار دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کے عتق اور آزادی کو اس کا حق مہر قرار دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، شادی کرنا چاہو، بیاہ کرنا چاہو، اپنے حرم میں لانا چاہو، تو فرمایا کہ اموال کے ذریعے سے مال دے کر تم انہیں جو ہے اپنے پاس لے کر آؤ، یعنی حق مہر وہ مال ہونا چاہیے، غیر مال نہیں ہونا چاہیے۔ تو عتق اور آزادی یہ غیر مال ہے، یہ مال نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی نص موجود ہے کہ مال کے بغیر آپ کسی کو اپنے حرم میں، اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ حق مہر دینا واجب ہوتا ہے، اور مال کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ حق مہر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ مال ہے نہیں۔ قرآن کریم کی نص ہے بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض والمحال کوئی شخص مہر جو ہے اس کو متعین نہ بھی کرے، اس کا ذکر نہ بھی کرے، یعنی مہر اتنی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ وہ ہر صورت میں واجب ہوتا ہے۔ مہر مثلی کی صورت میں مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ جو اس لڑکی کے خاندان کی عورتیں ہیں، خواہ وہ جو ہے اس کی بہنیں ہوں، خواہ اس کی کزنیں ہوں، جو بھی اس کے خاندان کی عورتیں ہیں، ان کا جو حق مہر متعین کیا جاتا ہے، وہی حق مہر جو ہے جب حق مہر کی تعیین نہ کی جائے تو اس عورت کا حق مہر ٹھہرے گا، اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی اور عتق کو ان کا مہر قرار دیا، تو یاد رکھیے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو ایسا کرنا جائز اور روا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے تو ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اعزاز، شرف اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت سے بغیر مہر کے بھی نکاح کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، حضور کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر تو عتق اور آزادی کو حق مہر قرار دیا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی حضور کی خصوصیت ہے کہ کسی شے کو بھی حق مہر قرار نہ دیں اور اس کے بغیر نکاح کر لیں تو حضور کے لیے یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، فرمایا کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ نکاح فرما سکتے ہیں، مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان اراد النبی ان یستنکحھا، فرمایا کہ
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہو تو حضور علیہ السلام بغیر مہر کے جو ہے اس کے ساتھ شادی فرما سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے اصول اور ضابطہ، قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اس وجہ سے کہ اے محبوب آپ پر حرج لازم نہ آئے، آپ کہیں تنگی میں نہ پڑ جائیں۔ ہم نے آپ سے تنگی کو اور حرج کو اٹھاتے ہوئے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہیں یا کوئی عورت اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دے تو آپ بغیر مہر کے اس کو اپنے حرم میں، اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو ہے مہر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے عتق اور آزادی سے بڑھ کر تو نبی پاک کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو خیر، خلاصہ کلام اس حدیث پاک کا یہ ہوا جو ہمارے لیے ایک نتیجے کے طور پر، سبق کے طور پر اور یاد رکھنے کے طور پر ہے کہ اس حدیث پاک سے نمبر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، باندی تھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد فرمایا اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا، گویا کہ لونڈی تھی۔ نمبر دو، حضور کا نکاح سیدہ صفیہ سے ہوا۔ نمبر تین، اس حدیث پاک سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آقا اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لونڈی کے عتق اور آزادی کو اس کا حق مہر بنانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کے ساتھ بھی آزاد کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے عتق اور آزادی کو وہ حق مہر نہیں بنا سکتا، بلکہ اس کو مال ہی مقرر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 24 میں فرمایا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو مال کے ذریعے سے، یعنی حق مہر کے طور پر تم جو ہے مال اس کو دو تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور قانون الہی، شریعت الہی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔